رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور دنیا میں اس وقت جتنے بھی مسلمان بہن بھائی کسی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ پاک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم اقلاب کا قاعدہ کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے یہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ اقلاب کسے کہتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں یاد رکھیں کہ اقلاب کے معنی ہیں بدلنا، کسی چیز کی اصلیت کو بدلنا، اس کی حقیقت یعنی اس کی اصلی شکل کو بدلنا۔ تجوید کی اصطلاح میں اقلاب کے قاعدے کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف اقلاب یعنی حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہی اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اب یہ کوئی لمبا چوڑا قاعدہ نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان قاعدہ ہے۔ اس میں کوئی اتنے زیادہ حروف ہم نے یاد نہیں کرنے، صرف ایک ہی حرف ہے، حرف اقلاب یعنی با، اور جب نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یا پھر تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس قاعدے کی پہچان بھی بہت آسان ہے۔ قرآن میں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو وہاں نون ساکن یا تنوین کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، اور یہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم اقلاب کا قاعدہ اپلائی کریں۔ نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور جہاں پر تنوین آئی ہوگی تو تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے مم بخیل، مم بخیل۔ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے اور آگے حرف اقلاب یعنی با آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم اقلاب کا قاعدہ استعمال کریں گے، یعنی ہم نے نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، جیسے مم بخیل، مم بخیل، مم بخیل۔ نون ساکن کو ہم نے میم سے بدل کر پڑھا۔ اب دوسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں، لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ۔ یہاں پر بھی دیکھیں نون کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے اور آگے حرف اقلاب یعنی با آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ نون ساکن کو ہم نے میم سے بدل کر پڑھنا ہے، لَيُنبَذَنَّ۔ اگلا حرف ہے مِن بَعْدِ، مِن بَعْدِ۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے اور آگے حرف اقلاب یعنی با آ رہا ہے، تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، میم کی زیر کو ڈائریکٹ میم سے ملائیں گے اور ساتھ میں غنہ کریں گے، مِن بَعْدِ، مِن بَعْدِ۔ اگلا حرف ہے امدم بعیدا۔ یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے اور میں وقف کر رہی ہوں تو اس لیے میں نے ایک زبر کو پڑھا، یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں تنوین کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے اور آگے حرف اقلاب یعنی با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، امدن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ امدم بعیدا، دم ساتھ میں غنہ کی آواز بھی آئے گی، امدم بعیدا، تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اگلا لفظ ہے کرام بررہ، کرام بررہ۔ دو زیر کی تنوین اور ساتھ میں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے اور آگے حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے،
اگلا حرف ہے سمیع بصیر، یہاں پر دو پیش کی تنوین اور ساتھ میں چھوٹا سا میم اور آگے حرف اقلاب یعنی با آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی ہم اقلاب کا قاعدہ اپلائی کریں گے، تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے، سمیع بصیر، سمیع بصیر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اقلاب کے کیا معنی ہیں اور یہ قاعدہ کب اپلائی کرنا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کلاس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔